بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے اشنال اور آپ اس وقت مجھے سن رہے ہیں اسلامک انفو ڈیسک چینل پر۔ ناظرین گرامی، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ ماہ رمضان المقدس کا پورا مہینہ ہی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن آخری عشرے کے کچھ خصوصی فضائل ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیسے عبادات کیا کرتے تھے جو معمول کے لحاظ سے مختلف ہوا کرتی تھیں۔ احادیث و آثار میں رمضان شریف کے بڑے فضائل اور برکات مذکور ہیں۔ احادیث کے مطابق رمضان کے 3 عشرے 3 مختلف خصوصیات کے حامل ہیں اور ہر ایک پر اپنا خصوصی ہی رنگ غالب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ رمضان کا تو پورا مہینہ ہی دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت و طاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے تھے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وارد ہے۔ جبکہ شعب الایمان بہقی کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے بستر پر نہیں آتے تھے۔ یوں تو راتوں میں اٹھ کر عبادت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو ہمیشہ ہی تھا، لیکن رمضان میں آپ کمر کس کر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے اور پوری رات عبادت میں گزارتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری ہی روایت میں ہے، جس سے اور بھی زیادہ واضح معلوم ہوتا ہے، فرماتی ہے، مجھے یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کبھی بھی ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید پڑھا ہو یا پھر صبح تک عبادت ہی کرتے رہے ہوں، یا رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مکمل مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی ایک اہم خصوصیت اعتکاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی بیان فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان شریف میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ جس نبی نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، ان کی امت پر اب کیا فرض ہے؟ آخری عشرہ کا اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف مسجد کا حق ہے اور پورے محلے والوں کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ان کا کوئی فرد مسجد میں ان دنوں اعتکاف کرے، اور اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ مسنون ہے کہ وہ طاعت میں مشغول رہے اور کسی شدید طبعی یا شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اعتکاف کی حقیقت خالق ارض و سما اور مالک الملک کے دربار عالی میں پڑ جانے کا نام ہے۔
اعتکاف عاجزی و مسکنت اور تضرع و عبادت سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اعتکاف دراصل انسان کی اپنی عاجزی کا اظہار ہے اور اللہ کی کبریائی اور اس کے سامنے خود سپردگی کا اعلان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکات پانے کے لیے فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت اور خصوصیت یہی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیائے انسانیت کو ملا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ تو فخر کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں کمر کس کر عبادت کیا کرتے تھے، تو ان کی امت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پورے رمضان کا احترام کریں، اور خصوصی طور پر آخری عشرے میں جس قدر ذکر و اذکار اور اطاعت خداوندی میں مشغول ہو سکتے ہیں ہو جائیں، اس میں ہماری بے پناہ بھلائی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔